یہ جو ہیں اس کی روح قبض کر لینے کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں یا بریک کر دیتے ہیں تاکہ پھر اس کے اندر زندگی کے کوئی آثار پیدا نہ ہو سکیں۔ بالفرض اگر کسی انسان کی جو باڈی ہے وہ کسی ایسے مقام پر پڑی رہ جائے جہاں ایک مدت تک اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو کفن دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، تو بھی جنات اور شیاطین اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے اندر اس طریقے سے عمل نہیں کر سکتے کہ جیسے یہ ایک زندہ انسان ہے۔ تو اگر اس جسم کے اندر جنات بھی داخل ہونا چاہیں، شیاطین بھی داخل ہونا چاہیں، تو بھی وہ اس کے اندر زندگی کے آثار جو ہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے اس جسم کو رکھا جائے چاہے اس جسم کو دفنا دیا جائے۔ تو جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے جسم کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں جاتا کہ وہ اس کے اندر دوبارہ زندگی کے آثار پیدا ہو سکیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی مردہ روح کو یا مردہ جسم یا انتقال کیے ہوئے انسان کی روح کو کسی زندہ انسان کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی روح کی جگہ رکھی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اور چیز داخل ہونا شروع ہوگی یا گھسنے کی کوشش کرے گی تو پھر یہ جسم جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ کھو بیٹھے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جنات کا یا عصبی اثرات کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر انسان اپنے جسم سے اپنی جو جسمانی نظام ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بالفرض میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر جنات داخل ہو جائیں تو وہ 100 کلو کا وزن بھی اٹھا لے گا۔ تو وہ ایسے انہونے کام کرے گا جو کہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ جنات جب جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا ایک رد و بدل اثر پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ انسان کے جسم سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس جھٹکے سے باہر نکلتے ہیں کہ اس میں انسان کی موت بھی واقعہ ہو